میں شکر گزار ہوں کہ آج آپ اس تقریب میں تشریف لائے۔ بلا شبہ آج کی یہ تقریب میرے لیے، ہماری ٹیم کے لیے، ممبران پریس کے لیے ایک اعزاز بھی ہے اور تحسین بھی ہے کہ گزشتہ سال اگرچہ 6 ماہ کم و بیش کرونا کی زد میں گزرے اور بہت قلیل عرصے میں کوشش کی گئی کہ پریس کلب کی تعمیر و ترقی میں جتنا بھی اہم کردار ہو سکتا ہے اس کے لیے ہمیں پوری کوشش کی، اور ہمارے ساتھ اللہ کا یہ شکر رہا کہ بیوروکریسی، سول سوسائٹی سمیت تمام اداروں کا نظام انتہائی خوبصورت رہا۔ بھاولپور پریس کلب کو ایک عرصے کے بعد سی ایم پنجاب محترم جناب محمد عثمان زردار صاحب نے 10 لاکھ روپے اور وفاقی حکومت نے 5 لاکھ روپے پریس کلب کو دیے، اور جس سے ہم نے اوپر کا جو پورشن ہے جس میں کانفرنس روم جسے ہم الصادق کارنر بھی کہتے ہیں، اور ایک سیکٹری روم، 2 واش روم اور باقی اس کی چاردیواری چھوٹی موٹی، اس کی تعمیر کروائی۔ اور اس پر جو ٹیم ہمارے ساتھ جسے ہم نے یہ ذمہ داری سونپی، کنسٹرکشن کمیٹی، انہوں نے دن رات کام کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام پائے تکمیل تک پہنچا۔ اس پر تقریباً 12.25 لاکھ روپے خرچ آئے ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے، اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھاولپور پریس کلب کے فنڈز پوری ایمانت داری اور دیانتداری کے ساتھ خرچ کیے، اور ہمارا کوئی آدمی ایک چائے کے کپ کا روادار نہیں، اور بلکہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ کچھ جیب سے ضرور گئے ہیں، ذاتی جیب سے گئے ہیں، لیکن پریس کلب کے فنڈز کو ہم نے پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ خرچ کیا۔ یہ اللہ کی توفیق تھی۔ بھاولپور پریس کلب، اللہ کا یہ احسان ہے، اس وقت کم و بیش پنجاب بلکہ پاکستان کے بڑے پریس کلبوں میں پہچان رکھتا ہے، اور ایک اچھی پہچان رکھتا ہے۔ بھاولپور ڈویژن کے تمام پریس کلبز، حتیٰ کہ جو مضافاتی پریس کلب ہیں، ان کو بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ مان رہا ہے اور مان رہے گا کہ یہ ہمارا ڈویژنل پریس کلب ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ پورے ڈویژن کے جہاں سے بھی کوئی صحافی کسی مسئلے پر آتا اس کو پوری طرح انٹرٹین کیا۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی صحافی نے اپنے مسائل پر کوئی فون کیا یا رابطہ کیا، اس کو ہم نے انٹرٹین نہ کیا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا، اور پورا سال ہم نے اپنی صحافتی برادری کے لیے اپنی جتنی ہم کوشش کر سکتے تھے اس کی بھرپور کاوش کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ اللہ کا احسان ہے کہ بہاولپور میں جتنے ادارے اور سول سوسائٹی ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 100% آپ کو یہ تحسین پیش کرتے ہیں کہ بھاولپور پریس کلب ایک ادارہ ہے اور ایک اچھا ادارہ ہے۔ میں اسلامیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری صحافتی برادری کے لیے جس قدر اپنی شفقت کا مظاہرہ کیا، شاید اس سے قبل کبھی نہیں ہوا۔ ہمارے صحافی برادری کے بچوں کے لیے
या खुद उनके लिए स्कॉलरशिप्स का मंजूर करवाना सैनिक से, और फिर इनकी तरबियती रशास में जिस तरह इन्होंने हमें हमारी मेज़बानी की, शायद इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह कोई कम बेश 250 के करीब हमने सहाफ़ी बरादरी को इस्लामी यूनिवर्सिटी के इश्तराक से मीडिया वर्कशॉप प्राइज़, जिसमें मुल्क के तूलो अर्ज़ से वो सीनियर्स और वो लोग जो एक अच्छा खासा तजुर्बा रखते थे, जो इस मैदान में एक नाम रखते थे, वो यहाँ पर आए यूनिवर्सिटी में और उन्होंने अपने तजुर्बात हमारे साथ शेयर किए। और इसी तरह हमने दीगर अदारों के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप शाप की। हमारा भावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ MOU हुआ, इस्लामी यूनिवर्सिटी के साथ जो MOU हुआ उसकी ही रोशनी में ये सारी चीज़ें चली आगे, और हमारा दूसरे अदारों के साथ भी MOU हुआ जिसमें एजुकेशन के हवाले से। बहरहाल टाइम बहुत कम था, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी और इसको एजाज़ नहीं समझा, बल्कि हमने इसको ज़िम्मेदारी समझा और इसको निभाने की कोशिश की। और अल्लाह का शुक्र है कि प्रेस क्लब को एक अरसे के बाद मज़ीद इसमें बैठने के लिए सहूलियात फराहम हुई हैं, और इंशाअल्लाह इस्लामी यूनिवर्सिटी जिस तरह हमारी पहले हमारे साथ तावन और शफ़क़त फरमा रही है आज सादक कादर, उसमें भी हमारा ये ख्वाब है कि वहाँ पर इस्लामी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म और सीनियर्स हमारे सहाफ़ी और भावलपुर की अदबी शख्सियात वहाँ आएँ और अपने तजुर्बात से हमारे जूनियर्स को सिखाएँ, उनकी तरबियत करें। इंशाअल्लाह ये ख्वाब इस्लामी यूनिवर्सिटी के ताउन के साथ हमारा पूरा होगा। मैं अपनी बरादरी का ख़ास तौर पर फिर एक दफ़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भरपूर तावन फरमाया और मेरी इस्लाह फरमाई, शफ़क़त फरमाई। मैं अपने सीनियर्स का अगर एक बार नाम लेना चाहूँ तो उसमें बहुत सारे यहाँ मौजूद हैं और बहुत सारे नहीं मौजूद, जिनकी शफ़क़त रही और जिन्होंने अपने सरपरस्ती का जो एक ज़िम्मेदारी थी वो निभाई। मैं इंशाअल्लाह कमिश्नर साहब जो है अभी फ़ोन आया था, वो उधर कैंट में हैं, कोई आर्मी के साथ मीटिंग है, तो उम्मीद तो है कि वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से मार खालिद साहब को भिजवाया है। मैं इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। तो मैं एक बार फिर मेहमानान गिरामी और आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। प्रेस क्लब का और वहाँ की मौजूदा जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया होती है उसका जो लाइज़ान है वो बड़ा ख़ूबसूरत होना चाहिए ताकि मिल के चीज़ें आगे जा सकें, तरक्की का सफ़र हो सके। हमेशा सहाफ़ी जो है वो निशानदही करता है, जहाँ मसाइल हों, जहाँ इश्यूज़ हों, उनकी निशानदही करता है और उस निशानदही के ऊपर चीज़ें आगे चलती हैं। इसी तरह इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का जो इस टेन्योर के अंदर प्रेस क्लब के साथ ताउन रहा, हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब तमग़ा इम्तियाज़ वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के, कि उन्होंने जितनी शफ़क़त के साथ प्रेस क्लब भावलपुर को सपोर्ट किया ट्रेनिंग्स के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से, और मज़ीद भी कुछ चीज़ें आगे हैं जो इंशाअल्लाह इन फ्यूचर में हो रही होंगी। तो मैं इस वक्त गुजारिश करूँगा तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब और मेंबर सिंडिकेट इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर मोहतरमा सुमेरा मलिक साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। मोहतरमा सुमेरा मलिक साहिबा। सदर प्रेस क्लब नसीर नासिर साहब, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू, और मेरे प्रेस क्लब के जितने भी मेरे भाई बैठे हुए, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज हम जिस इनॉग्रेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं उसके लिए जो ग्रांट का ऐलान हुआ था वो 2019 में ईद उल फितर के मौके पर CM बुज़दार साहब ने किया था।
یہ بہت اچھی بات ہے, اس قسم کے انیشیٹو ہونے چاہیے. پاکستان تحریک انصاف نے جو انیشیٹو لیا ہے بہاولپور کے حوالے سے 15 لاکھ کی جو گرانٹ ہم لوگوں کو ملی ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت کم گرانٹ ہے. انشاءاللہ آپ نے اس کا بہت اچھا استعمال کیا ہے. انشاءاللہ میں اس سلسلے میں ہماری بات بھی ہو چکی ہے کہ انشاءاللہ ملتان کے پریس کلب کو تو بہت زیادہ گرانٹ ملتی ہے ایز کمپیئر کے بہاولپور کے پریس کلب کو. تو انشاءاللہ ہماری خواہشات بھی ہیں, یہاں کے پولیٹیکل جتنے پرسن ہیں وہ اس پہ کافی اسٹرگل بھی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو اس سے اور بڑی اچھی خوشخبری ملے گی. بہت شکریہ. اب شہزاد احمد خالد صاحب کا ڈائریکٹر میڈیا اینڈ پبلیکیشن اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے, ان کا بڑا کلوز لائزان رہا ہم تمام صحافیوں کے ساتھ, اور بہت اچھے طریقے سے یونیورسٹی اور جو پریس کلب کا ساتھ تھا وہ بڑی ان کی مثبت ان کا جو کانٹیکٹ تھا اور بیہیو تھا اس کے حوالے سے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اسامہ عباسی صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی دل جمی کے ساتھ اپر پورشن کا جو ہے وہ کام مکمل کرایا, دن رات ایک کیا اور تمام کام اپنی نگرانی میں کرایا. اسی طرح عطر فاروق امان صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, انہوں نے پرچیز کے حوالے سے بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے. ہماری جتنی بھی کمیٹیاں تھیں تمام دوستوں نے اپنے حد تک مکمل ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض کو بخوبی نبھایا اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. بطور فنانس سیکرٹری پریس کلب جہاں میں اپنے ہر ممبر بہاولپور پریس کلب کو جواب دے ہوں فائنانس کا انشاءاللہ, اسی طرح میں اللہ کی ذات کو بھی جواب دے ہوں کہ جو ہمارے پاس ذمہ داری آئی تھی, جو ہمارے پاس فنڈز آئے تھے, ہم نے ان کو امانت سمجھ کر پریس کلب کی اور پریس کلب کے ہر ممبر کی امانت سمجھ کر اور ایمانداری کے ساتھ اس کو خرچ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو کیا ہے. تو پریس کلب کا اور ضلعی انتظامیہ کا جو لائزان ہے وہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے اور اس کو اچھا اور خوبصورت ہونا چاہیے. اسی حوالے سے اب آج ہماری جیسے صدر صاحب کہہ رہے تھے کہ امید ہے کہ جناب کمشنر بہاولپور تشریف لائیں گے, ابھی وہ ایک میٹنگ میں ہیں. تو اس وقت یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل کمشنر ریونیو جناب ماہر خالد احمد صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ماہر خالد احمد صاحب. محترم جناب وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر عطر محبوب صاحب, معزز اراکین پریس کلب, السلام علیکم. میں جناب کمشنر بہاولپور کی بیہاف پہ حاضر ہوا ہوں. کمشنر صاحب یقیناً آپ کی اس پروقار تقریب میں شرکت کرتے ہیں, لیکن ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے انہیں جانا پڑا, تو انہوں نے مجھے ڈیٹیل کیا ہے. میں نے جو گزارشات جو معروضات جناب صدر پریس کلب نے پیش کی ہیں میں نے سنا ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بہاولپور جیسے شہر میں میری یہاں پہ پہلی پوسٹنگ ہے اور میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا خوبصورت پریس کلب بنا ہوا ہے اور ابھی اس کی ریسنٹلی ایکسٹینشن ہوئی ہے. تو میڈم صاحبہ نے بھی بالکل ٹھیک کہا کہ ملتان کی نسبت یہاں پہ کچھ فنڈز کی کچھ کمی محسوس ہوئی ہے, کیونکہ ملتان میں تو بہت ساری ویز میں جو صحافی حضرات ہیں ان کی کالونی اور اس کی پریس کلب کے لیے گرانٹس وغیرہ مہیا کی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو کنسرن ہے میڈم صاحب اپنے طور پہ پولیٹیکل چینل سے اور ہم بھی انتظامی حوالے سے اس میں انشاءاللہ اپنا جو بھی حصہ ہوگا وہ ضرور ڈالیں گے, اور میں جناب کمشنر صاحب کو بھی اس حوالے سے بریف کروں گا. دیگر جو آپ نے بتایا کہ جو فنڈز آپ کو ملے ہیں اس پہ آپ نے بڑی آنیسٹلی سپینڈنگ کی اور ماشاءاللہ اس کی ایکسٹینشن کی ہے. اس پہ میں جناب صدر پریس کلب اور معزز اراکین پریس کلب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جناب کمشنر صاحب کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے آپ کو بھرپور میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری نیک تمنائیں, ہمارا تعاون ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. بہت شکریہ. ابھی تک درمیان میں ہے, ایک تو ہماری بہاولپور کی صحافی کالونی, اس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے وعدہ کیا تھا کہ میں پنجاب میں جو پہلی کوئی صحافی کالونی اس خطے میں ہوگی تو بہاولپور سے میں اس کا افتتاح جو ہے وہ شروع کروں گا. اس کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں, معاونت ہوگی آپ کی. اور دوسرا روہی چولستان میں زمینوں کی الاٹمنٹ کے حوالے سے پریس کلب ممبران کے لیے وہ بھی ہمارا کیس جو ہے وہ درمیان میں ہی ہے, تو اس کے حوالے سے اگر آپ کا تعاون ہو تو ہم آپ کے بہت مشکور ہوں گے.
اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جناب وردی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، جب بھی ہم نے ان سے کسی بھی خبر کے حوالے سے، پروگرام کے حوالے سے جب بھی کانٹیکٹ کیا ہے تو فوری طور پہ انہوں نے ہمیں بڑا مثبت رسپانس دیا ہے اور بہت شفیق انداز سے انہوں نے ہمارے ساتھ برتاؤ کیا ہے اور ہم تمام صحافیوں کو اور پریس کلب کو ساتھ لے کر چلے ہیں۔ ہم ان کا دل سے شکریہ ادا بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بھرپور ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ تو آج پریس کلب کی جو نیا پورشن بنا ہے، جو تعمیرات ہیں، اس کا افتتاح بھی ہے، تو میں چاہوں گا کہ ان کا جتنا کلوز لائزان رہا، انہوں نے جس طرح پریس کلب کو دیکھا اور یہاں کی صحافت کو دیکھا، تو اس حوالے سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرائیں گے۔ آپ کی پرزور تالیوں میں تشریف لائیں گے پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، تمغہ امتیاز، وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ پریزیڈنٹ بہاولپور پریس کلب جناب خالد احمد صاحب، ایڈیشنل کمشنر ریونیو بہاولپور ڈویژن، محترمہ سمیرہ ملک صاحبہ، ممبر سنڈیکیٹ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور، اسلام ضمیر صاحب، دیگر معزز صحافی حضرات، جناب انور گریوال صاحب، معزز ممبران پریس کلب، السلام علیکم۔ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ مجھے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بحیثیت وائس چانسلر ہوا ہے۔ اس دوران مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ بہاولپور پریس کلب کے ساتھ اسلامیہ یونیورسٹی نے مل کر انتہائی کلوزلی کافی ساری ایکٹیویٹیز، ایونٹس اور انیشیٹوز پہ کام کیا ہے۔ اس حوالے سے میں خاص طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں بہاولپور پریس کلب کی مینجمنٹ کمیٹی انتظامیہ کو، ممبران کو، خاص طور پر جناب نصیر احمد ناصر صاحب کو، کہ جن کی شخصیت ہمیشہ ایک انتہائی متحرک شخصیت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ میرا ان سے گزشتہ 1.5 سال سے جتنا بھی انٹریکشن ہوا ہے، میں نے ان کو ایک انتہائی پازیٹیو مائنڈیڈ پرسن پایا، میں نے ان کو ایک فارورڈ لوکنگ پرسن پایا۔ میں نے یہ پایا کہ ان کے دل میں اپنے پریس کلب کو آگے بڑھانے کا، اپنی کمیونٹی کو آگے بڑھانے کا ایک درد تھا، اپنے شہر کو، اپنی یونیورسٹی کو آگے بڑھانے کا ایک درد تھا، اور اس کامن ویژن کی بنیاد پر جو ایکٹیویٹیز ہم نے ان کے ساتھ مل کر کی، اس میں سب سے پہلے ہم نے ایک MOU میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، ایک مفاہمتی یادداشت پہ دستخط کیے، جس کے تحت ہم نے یہ طے کیا کہ مل کر ایونٹس آرگنائز کریں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ پریس کلب میڈیا اسٹڈیز اور جرنلزم کے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کا اہتمام کرے گا۔ یہاں پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ کارنر الصادق کارنر کے نام سے ہوگا، جہاں انڈر ٹریننگ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سینئر جرنلسٹ سے گائیڈنس اور رہنمائی لے سکیں گے۔ اس کے علاوہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے پلیٹ فارم سے جرنلسٹ کے لیے، ورکنگ جرنلسٹ کے لیے ٹریننگ ارینج کی جائے گی۔ اس سلسلے میں جناب نصیر احمد ناصر صاحب اور پریس کلب کی انتظامیہ کے تعاون سے ہم نے 6 سے زائد سیشنز آرگنائز کیے، جس میں کچھ 3 ڈے ورک شاپس تھیں، کچھ 1 ڈے ورک شاپس تھیں، اور ہر ورک شاپ میں 50 اور 100 کے درمیان جرنلسٹ آئے، اور جو ریسورس پرسنز تھے وہ اسلام آباد، لاہور اور ملک کے دیگر حصوں سے جو ٹاپ ناچ پروفیشنلز تھے، فنکشنریز تھے، کہ جن کی ایک حیثیت اور صحت تھی، انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ بہاولپور کے جرنلسٹ کو نہ صرف یہ کہ صحافتی شعبے میں ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ کیا، بلکہ آگے کا ایک روڈ میپ بھی ان کو پریزنٹ کیا کہ کس طریقے سے وہ اپنے پروفیشنلزم کو بڑھا سکتے ہیں اور جرنلزم کے شعبے میں خدمت کر سکتے ہیں، اور معاشرے کو انفارمیشن کی رسائی کے لیے اپنا ایک کلیدی رول جو میڈیا اور پریس کا ہے اس کو پلے کر سکتے ہیں۔
تو یہ ایکٹیویٹی خود اسلامیہ یونیورسٹی کے لیے اور ذاتی طور پہ میرے لیے ایک انتہائی سیٹسفائنگ ایکٹیویٹی تھی. اس سے ہمارا یونیورسٹی کا جو تصور تھا، جو یونیورسٹی کے تصور کو مکمل کرنے میں ہمیں مدد ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جاری اور ساری رہے گا کہ مستقبل قریب اور بعید میں بہاولپور پریس کلب کا انسٹیٹیوشن اور اسلامیہ یونیورسٹی اور بہاولپور کا انسٹیٹیوشن دونوں اپنی اس بہاولپور کی کمیونٹی کی بہتری کے لیے اس طرح کے تعاون کو جاری رکھیں گے. مزید یہ کہ ہم نے ان کے تعاون سے جو سینئر جرنلسٹ تھے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، مجید گل صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے لیے ریفرنس کا انعقاد کیا. اس کے بعد جناب ظفر لاشاری صاحب جو ایک سرائکی کے پہلے ناول نگار تھے، جن کے صاحبزادے اطہر لاشاری صاحب ادھر موجود ہیں، ان کو ایک ادنا سا خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یونیورسٹی نے ان کے ساتھ مل کر ریفرنس آرگنائز کیا. اور مزید اس طرح کی ایکٹیویٹیز پورے سال میں جاری رہیں. جب ہم نے بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول آرگنائز کیا، جب ہم نے بہاولپور ٹریڈ فیئر چولستان جیپ ریلی میں آرگنائز کیا، تو ہر موقع کے اوپر ہمیں پریس کلب سے بہت اچھی سپورٹ ملی. تو میں ایک دفعہ پھر پریس کلب کا شکر گزار ہوں، اور میں اسلامیہ یونیورسٹی اور بہاولپور کی جانب سے پریس کلب کو بھرپور تعاون کا یقین دلاتا ہوں. مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ایک ترقیاتی عمل یہاں پر جاری کیا، اس کی فیسلٹیز میں اضافہ کیا، اور قطرہ قطرہ مل کر ہی سمندر بنتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ جو کوشش ہے یہ مستقبل میں انتہائی رنگ لائے گی، اور بہاولپور پریس کلب جو ہے وہ نہ صرف اس خطے کے بہترین پریس کلب کے طور پہ بلکہ پاکستان کے بہترین پریس کلبز میں اس کا شمار ہوگا. اور یہ سول سوسائٹی کا ایک انتہائی اہم انسٹیٹیوشن ہے، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یونیورسٹی کی اہمیت ہے، اسی طرح اس پریس کلب کی اہمیت ہے، اور ہم مل کے انشاءاللہ تعالی ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے رہیں گے. شکریہ بہت بہت.